محبوب کی نبوت کی خوشخبری سنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبی بھیجے۔ آخر کے اندر میرے نبی سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کے آئے۔ ارے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، دین کی دعوت دے، لوگوں کو سمجھا دیا، او لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، او لوگوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، میں اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغام لے کے تم تک آیا۔ سارے لوگ مخالف ہو گئے، برادری والے بھی مخالف ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام جوان ہے، 22-23 سال کی عمر ہے، اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہیں، لوگ اتنے مخالف ہوئے، طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانے لگ گئے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی ہر مشکل کے اندر اللہ نے حفاظت فرمائی۔ صرف عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں، جتنے نبی آئے سب کی حفاظت اللہ نے فرمائی۔ ارے ابراہیم علیہ السلام کو قوم نے آگ کے اندر ڈال دیا، جلتی ہوئی دہکتی ہوئی آگ کے اندر 40 دن تک ابراہیم خلیل اللہ کی حفاظت اللہ نے کی۔ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے منصوبے بنا دیے، اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ صالح علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بن گئے، حفاظت اللہ نے فرمائی۔ ہمارے نبی کے قتل کے بہت سارے پروگرام بنائے گئے، یہ نبی کنویں میں گر کے مر جائے گا، ارے کبھی اوپر سے پتھر مارنے کے پروگرام بنا دیے گئے، ہر قدم پہ نبی کی حفاظت اللہ نے فرمائی۔ آج عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کی نشانی بن کے آیا، وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اعلان فرما دیا، میرے محبوب کی امت والوں، میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، اس کی ماں مریم کو بھی ساری دنیا کے لیے نشانی بنا دی۔ يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وهادينا ومرشدنا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ اجمعین۔ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، فقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا
وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مکرم سامعین، محترم حاضرین، انتہائی قابل صد احترام میرے بزرگوں بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید کی 2-3 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان آیات کے ضمن میں صحیح کہنے کی توفیق نصیب فرمائے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی اعلان فرمایا، میرے محبوب میں نے آپ کو آخری نبی بنا کے بھیجا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محبوب نبی تم میں سے کسی کا صرف باپ نہیں بلکہ آخری نبی بن کے آیا. تمام حضرات جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیٹے عطا کیے، لیکن وہ بیٹے سارے کے سارے بچپن میں دنیا سے رخصت ہو گئے. آپ کی اولاد، آپ کا نسب صرف اور صرف بیٹیوں سے چلا ہے. نبوت ملنے کے بعد ایک لڑکا تھا زید نامی، حارث اس کے باپ کا نام تھا، زید بن حارثہ. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے بیٹا بنا لیا. عرب کے اندر مشہور ہو گیا زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ زید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نسبت حضرت زید سے چھین لی اور فرمایا کہ میرے محبوب آپ مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں. وہ خاتم النبیین، آپ تو آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں.
ختم نبوت کا تاج میں نے آپ کے سر پہ ڈال دیا، اب قیامت تک آپ کی نبوت رہے گی، آپ کی شریعت رہے گی، قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی شریعت آئے گی۔ معرف القرآن تفسیر کے اندر لکھا ہوا ہے، جب کسی سے اتنی بڑی نسبت چھن جائے، یا تو لوگ کہتے تھے زید بن محمد، اب وہ نسبت چھن گئی، دل دکھا، پریشانی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حضرت زید کا نام لکھ دیا، نسبت کے چھننے کے بدلے میں۔ یاد رکھنا پورے قرآن پاک کے اندر کسی صحابی کا نام نہیں۔ کتنے بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی مرتضیٰ، وہ بلال جو زمین پہ قدم رکھتا تھا، ارے قدموں کی آواز جنت کے اندر آتی تھی، لیکن اللہ نے کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں لکھا، صرف ایک صحابی حضرت زید ہے جن سے بہت بڑی نسبت اللہ نے چھینی، یعنی یہ نسبت ہٹا دی، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا نام قرآن میں لکھ دیا کہ زید، محمد کی نسبت تو ہٹ گئی، ابن محمد کی نسبت تو ہٹ گئی، لیکن تیرا نام قرآن پاک میں قیامت تک رہے گا، نہ دنیا قرآن کو مٹا سکے گی نہ تیرے نام کو مٹا سکے گی۔ اب زید کا نام قرآن میں پڑھا جائے تو صرف نام پہ 30 نیکیاں ملتی، کسی اور صحابی کو یہ مقام نہیں ملا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو نبوت کا دعویٰ نبی کے زمانے میں بھی کیا، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد میری امت میں 30 کذابون دجالون، 30 ایسے آدمی آئیں گے قیامت تک جو جھوٹے بھی ہوں گے دجال بھی ہوں گے، ان کے فتنے سے بچ جانا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس امت کو اللہ کے نبی نے کتنے فتنوں سے بچا لیا۔ یہ ارشاد فرما کے اللہ نے اس امت کی حفاظت فرمائی، اللہ کے نبی نے آگاہی فرمائی، میری امت والوں میرے بعد 30 آدمی آئیں گے، 30 آدمی جو نبوت کا دعویٰ کریں۔ کچھ لوگ تو نبی کے زمانے میں دعویٰ کر کے آ گئے، مسیلمہ کذاب، اللہ کے نبی کے زمانے میں نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ صحابہ کرام نے اس کے مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں جنگ کی اور تحفظ ختم نبوت کی دفاع کی۔ ہمارے اس دور سے پہلے غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن مسلمانوں کا ایمان ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی۔ یہ ہمارے جماعت والے بزرگ اپنے گھر کو، کاروبار کو، سب کچھ کو چھوڑ کے اللہ کے دین کی دعوت کے لیے ہیں، جگہ جگہ چل پھر رہے ہیں، دنیا کے تانے سن رہے ہیں، دھکے سن رہے ہیں، اپنی کھا کے اللہ کے دین کا پرچار کر رہے ہیں، صرف اسی ختم نبوت کے طفیل۔ نہ یہاں شاباش ملتی ہے، نہ کوئی بھلائی ملتی ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے، ان کا ایمان بھی وہی ہے جو انبیاء کا یقین تھا۔ انبیاء کرام کا تذکرہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ان اجریہ الا علی اللہ۔ جب قوم نبیوں کی دعوت کے لیے رکاوٹ بنتی، اللہ کے دین کی
اشاعت میں رکاوٹ بنتی اور طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتے لوگ، تو وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ نبی انبیاء نوح علیہ السلام ہے، صالح علیہ السلام ہے، ان کے یہ جملے آج تک قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے ان اجری الا علی اللہ، ہماری اس تبلیغ کا اجر صرف اللہ ہی دے، ہم نے یہ اجر کس سے لینا ہے؟ اللہ سے لینا، اس کے لیے کام کر رہے ہیں بس۔ بہت ساری دنیا کے اندر یہ چرچے کیے گئے، جی یہ تو ان پڑھ لوگ ہیں، یہ تو دہشت گرد ہیں۔ خدا کی قسم یہ تو ابتدا سے، جب سے یہ جماعت شروع ہوئی ہے آج تک کسی پہ کوئی الزام نہیں لگا، صاف ستھری جماعت۔ کیوں؟ نیت صحیح ہے اور فیصلے نیت پہ ہوا کرتے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی سے پہلے نبی، ہمارے محبوب نبی سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کے آئے، انہوں نے بھی وہی دعوت دی۔ جب تک نبوت کا اظہار نہ کیا کوئی بھی باغی نہیں تھا، کوئی دشمن نہیں تھا، کوئی مقابلے میں نہیں آیا، کسی نے برا بھلا نہیں کہا۔ لیکن جس دن عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، میری برادری والو لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ کی قسم اسی دن سے دشمنی شروع ہو گئی۔ پہلے کوئی دشمنی نہیں۔ قوم جب بھی نبیوں سے بگڑی ہے اس دعوت کے بعد بگڑی۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے تیرے آخری نبی، نبوت کے دعوے سے پہلے کوئی مخالفت نہیں، حتی اشتہر بین قومی بلقب الصادق الامین، پورے عرب کے اندر مشہور تھا، اس سے زیادہ سچا کوئی نہیں، اس سے بڑا امانت دار کوئی نہیں، اس سے بڑا اچھا انسان کوئی نہیں، اس سے بہترین اخلاق والا کوئی نہیں۔ لیکن جب میرے محبوب نے فاران کی چوٹی پہ کھڑا ہو کے اعلان کیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، او لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، سب کی عبادت چھوڑ دو، ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں۔ اور امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اور میری برادری والو، میرے شہر والو، صرف کلمہ پڑھ لو، ایمان قبول کر لو، میری نبوت کو تسلیم کر لو، اللہ رب العزت کو معبود بنا لو، اس کی عبادت شروع کر لو۔ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت شروع کرو۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، او لوگو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لو، ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے۔ سب سے پہلی مخالفت ابو لہب نے کی، ابو جہل نے کی، عتبہ نے کی، شیبہ نے کی، یہ چچے تھے، بھتیجے تھے، عرب کے رہنے والے نبی کے خاندان کے تھے۔ پہلے کوئی مخالفت نہیں، کلمے کی دعوت کے بعد مخالفت۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے نبی بنا کے بھیج دیا، قرآن پاک کے اندر نام بھی بتلا دیا، اسمہ احمد۔ ہمارا نبی آخری نبی، اللہ نے فرمایا آخری جو نبی ہوگا اس کا نام احمد ہوگا۔ لیکن میرے محبوب کی نبوت کی خوشخبری سنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبی بھیجے۔ آخر کے اندر میرے نبی سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کے آئے۔ ارے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، دین کی دعوت دے، لوگوں کو سمجھا دیا، او لوگو قولوا لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، او لوگو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، میں اللہ کا
کا بندہ اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغام لے کے تم تک آیا، سارے لوگ مخالف ہو گئے، برادری والے بھی مخالف ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام جوان ہے، 22-23 سال کی عمر ہے، اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہیں، لوگ اتنے مخالف ہوئے، طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانے لگ گئے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی ہر مشکل کے اندر اللہ نے حفاظت فرمائی۔ صرف عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں، جتنے نبی آئے سب کی حفاظت اللہ نے فرمائی۔ ارے ابراہیم علیہ السلام کو قوم نے آگ کے اندر ڈال دیا، جلتی ہوئی دہکتی ہوئی آگ کے اندر 40 دن تک ابراہیم خلیل اللہ کی حفاظت اللہ نے کی۔ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے منصوبے بنا دیے، اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ صالح علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بن گئے، حفاظت اللہ نے فرمائی۔ ہمارے نبی کے قتل کے بہت سارے پروگرام بنائے گئے، حتیٰ کہ راستے میں کنویں کھود دیے گئے، یہ نبی کنویں میں گر کے مر جائے گا۔ ارے کبھی اوپر سے پتھر مارنے کے پروگرام بنا دیے گئے، ہر قدم پہ نبی کی حفاظت اللہ نے فرمائی۔ آج عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کی نشانی بن کے آیا، وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اعلان فرما دیا، میرے محبوب کی امت والو، میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، اس کی ماں مریم کو بھی ساری دنیا کے لیے نشانی بنا دی۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی نشانی بن کے آئے اور اس کی ماں مریم بھی نشانی بن کے آئے۔ مریم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، بغیر ماں کے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، یہ نشانی بن کے آئے۔ مریم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا دیا بغیر شوہر کے، جو پیدا ہونے والا بچہ اس کا کوئی باپ نہیں ہے، کیوں؟ اللہ کی قدرت کی نشانی بن کے آ رہا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ، میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی طرح بنایا، نشانی بنایا، وہ بغیر ماں اور بغیر باپ کے مٹی سے میں نے بنایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے میں نے دنیا میں بھیجا، جو میرا قانون نہیں ہے۔ قانون یہی ہے میاں بیوی سے اولاد ہوگی، لیکن کبھی کبھی اللہ اپنی قدرت دکھانے کے لیے بغیر باپ کے یا بغیر ماں کے بھی دنیا میں بھیج دیتا ہے۔ لوگوں نے بڑا شور مچایا، یہ تفصیلی واقعہ ہے، چونکہ وقت اتنا نہیں ہوتا، مختصر بات عرض کروں گا۔ مریم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا دیا، نام عیسیٰ رکھا، اور یوں پہاڑوں میں چلی گئی پیدائش کے وقت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مریم نیچے دیکھا تو پانی کا چشمہ جاری تھا، فرمایا اوپر دیکھ کھجور کا سوکھا تنا ہے، فرمایا اسے پکڑ کے ہلا۔ مریم علیہ السلام نے سوکھے تنے کو پکڑ کے ہلایا تو اللہ نے تر و تازہ پکی ہوئی کھجوریں نیچے گرا دی۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، قرآن پاک میں سورہ مریم کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، مریم علیہ السلام نے نیچے دیکھا پانی کا چشمہ اللہ نے جاری کر دیا، اوپر دیکھا تو سوکھے تنے سے کھجوروں کے تر و تازہ یوں کھجوروں کے گچھے برسا دیے، اور ساتھ ساتھ فرمایا میری مریم ایک ہاتھ میں پانی ہے، ایک ہاتھ میں کھجوریں ہیں، ذرا نیچے بھی دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے پھول جیسا بیٹا بھی عطا کر دیا، بیٹا مل گیا، ادھر کھجور کھائی پانی پیا، ادھر اللہ نے بیٹا عیسیٰ علیہ السلام ایسا نبی بنا کے بھیج دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے اللہ نے بیٹا دے دیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، او میری بندی کھجور بھی کھا، پانی بھی پی، دل کو ٹھنڈا بھی کر، اس نور نظر کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈا بھی کر لے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو
کچھ دن وہاں غار میں رکھا، اللہ تعالیٰ ہی کھلاتے تھے، اللہ ہی پلاتے تھے، یہ لمبا واقعہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لے کے آ، بچے کو شہر میں لے کے آ، گھر لے کے آ۔ یا اللہ ڈرتی ہوں میری قوم بہت بری ہے، وہ الزام لگائے گی میری شادی بھی نہیں ہوئی، مجھے تو کسی نے چھوا تک بھی نہیں ہے، ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ لوگ کہیں گے یہ بچہ کہاں سے لے کے آ گئی، اتنا بڑا جرم کر لیا، اتنا بڑا گناہ کر لیا، اور ہوا بھی ایسے ہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری مریم تو نے جواب نہیں دینا، چپ رہنا، اور اشارے سے کہہ دینا میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ پہلی امتوں میں چپ کا روزہ جائز تھا، یا اللہ نے روک دیا نہیں بولنا، بس روزہ نہیں بولنا۔ یا اللہ وہ چھیڑیں گے، وہ تو جھنجھوڑیں گے، شور مچائیں گے، جواب دے یہ بیٹا کہاں سے لے کے آئی، بچہ کس کا ہے، کہاں جا کے تو نے بدکاری کی ہے، وہ لوگ شور مچائیں گے، اے اللہ کیا کروں؟ فرمایا اشارت الی، میری بندی اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا کہ اس سے پوچھ لو اس کا باپ کون ہے، یہ کہاں سے آیا، کہاں سے میں لے کے آئی، میری بھی برات دے گا، اپنی بھی برات دے گا، ایک اللہ کی صفت بیان کرے گا۔ مریم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، گاؤں میں لے کے آئی، سارے لوگوں نے شور مچا دیا، واہ مریم واہ مریم واہ مریم، کہاں سے لے کے آئی؟ او تیرا تو بھائی بڑا اچھا تھا، تیرا تو باپ بھی بڑا اچھا تھا، وہ تو بڑے صاف ستھرے تھے، پاک دامن تھے، تو ایسی حرکت کرنے والی کہاں سے آ گئی؟ مریم علیہ السلام نے قرآن پاک میں بتلا دیا فاشارت الی، بچے کی طرف اشارہ کر دیا، لوگوں، برادری والوں، میرے محلے والوں، میرے رشتہ داروں، یہ بات مجھ سے نہ پوچھو، بچے سے پوچھ لو۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، لوگ کہنے لگی او مریم تو پاگل ہو گئی، یہ پنگوڑے میں بیٹھنے والا بچہ ابھی چل نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، چند دن کا بچہ، ہم اس سے کیا بات کریں، بھلا یہ کیسے جواب دے گا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میری بندی کہنا تیرا کام ہے، ساری قدرتیں ظاہر کرنا تیرے رب کا کام ہے۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ارے وہ لوگ شرما شرمی اشارہ کرنے لگ گئے، ہاں بھائی بچے تو بتلا کہاں سے آیا، تو کون ہے، کیسے پیدا ہوا، دنیا میں کیسے آیا، تیری ماں نے کیا کام کیا، کون سا گناہ کیا، تو اپنے باپ کا نام بتا۔ خدا کی قسم عیسیٰ علیہ السلام کی وہ تقریر آج تک ہمارے قرآن کے اندر محفوظ ہے، آج تک قرآن نے ریکارڈ کی ہوئی ہے، اور قیامت تک یہ صفائی چلتی رہے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ یہ ساری تقریر عیسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بتلا دیا میری اماں پہ الزام لگانے والوں میں کوئی حرامی نہیں، قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی قدرت کی نشانی بن کے آیا ہوں۔ لوگ جو مرضی کہیں ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے، لاکھ بدنام کرنے کی کوشش کریں، جب اللہ عزت رکھے صفائی دے تو بدنام کرنے والا کوئی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے، نبوت مل گئی، یہی کلمے کی دعوت دی، سارے لوگ مخالف ہو گئے، لوگوں نے بڑی کوشش کی اسے مار دیں، قتل کر دیں، ختم کر دیں تاکہ یہ دین کی دعوت رک جائے۔ اللہ نے فرمایا ارے تم یہ کام روکنا چاہتے ہو، یہ تو قیامت تک چلے گا، چلے گا یا نہیں؟ کہو انشاءاللہ، میں نہ کروں گا لوگ کریں گے،
مولوی چھوڑیں گے، ان پڑھ کریں گے۔ خدا کی قسم یہ کام اللہ کا ہے، رک نہیں سکتا۔ سعودی عرب پابندی لگا رہا ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، جہاں سے دین کی دعوت کا کام شروع ہوا وہ پابندی لگا رہا ہے، تبلیغی جماعت پہ پابندی۔ لیکن یہ پابندی کے لیے آئی نہیں، یہ جماعت تو ساری دنیا میں دعوت کا کام کرنے کے لیے آئی تھی۔ ایک جگہ سے روکو گے یہ دوسری جگہ چلی جائے گی، وہاں سے روکو گے تیسری جگہ، اس نے اپنا کام کرنا ہے بس۔ باقی دین کو پھیلانے والا کون ہے؟ دین کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ لوگوں کے دلوں میں محبوب کی ختم نبوت کی محبت دلوں میں ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ کام انسان کا حل چل، آگے قبول کرنے والا، پایہ تکمیل تک پہنچانے والا اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت کا کام شروع کیا، پابندیاں لگ گئی، لوگوں نے پہلے تکلیفیں پہنچائی، یہ رک جائے گا رک جائے گا، جب دیکھا نہیں رک رہا، پھر وقت کا جو بادشاہ تھا نا پلاتیس، اس کا نام لکھا ہے کتابوں میں، بڑے بڑے لوگوں نے اس سے ملنا شروع کر دیا، حکومت کو نبی کے خلاف ابھارنا شروع کر دیا۔ تمہیں پتہ نہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام یہ دہشت گرد ہے، یہ جس کلمے کی دعوت دے رہا ہے نا وہ دین بھی دہشت گرد ہے، یہ تیرے خلاف ایک نئی جماعت بنا رہا ہے، تبلیغی جماعت۔ لوگ پلاتیس وقت کے بادشاہ کو بھڑکا رہے ہیں، اور تیری بادشاہت کی خیر اسی میں ہے، اس عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دے۔ بادشاہ نے بڑی جان چھڑائی، نہ 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 ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جو لوگ جب پیچھے لگ جاتے ہیں نا، وہ بے وقوف قسم کے لوگ، سیقول السفہاء، قرآن نے کہا بے وقوف قسم کے لوگ۔ برا نہ ماننا، میں سیاسی مولوی نہیں ہوں، ہماری حکومت میں بھی کتنے بے وقوف ہیں، کئی، سارے نہیں، بہت سارے بے وقوف۔ جیسے ایک بے وقوف آدمی نے بیان دیا تھا، جی یہ جو جمعیت علماء اسلام ہے یہ تو دہشت گردوں کی جماعت ہے، اسے تو ختم ہونا چاہیے، جو کلمے والا ہے وہ دہشت گرد ہے، جو اللہ کے نبی کی شریعت کو نافذ کرنا چاہتا وہ دہشت گرد ہے۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ یہ دین ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا، دین کی دعوت دینے والے بھی قیامت تک رہیں گے اور دین کی حفاظت کرنے والے بھی قیامت تک رہیں گے۔ دین میرا تیرا محتاج نہیں ہے، ہم سارے پیچھے ہٹ جائیں دین پھر بھی آگے چلے گا انشاءاللہ، یہ قیامت تک رہے گا۔ ان بے وقوف لوگوں نے پلاتیس بادشاہ کو بھڑکانا شروع کر دیا، ابھارنا شروع کر دیا، قتل کر دو، تیری نبوت کے لیے، تیری بادشاہت کے لیے خطرہ ہے۔ ایک دن بیچارہ بکاوے میں آ گیا بادشاہ، کہنے لگا چلو کوئی ترتیب بناؤ۔ لوگوں نے ترتیب بنائی، عیسیٰ علیہ السلام جب یہاں آئے گا نا، بس اس کے گھر میں آئے گا، حملہ کر دینا۔ اندر سے کہاں بھاگے گا؟ ہم طاقت والے، حکومت والے، دولت والے، پیسوں والے، ہم سے کیسے بھاگے گا؟ اس کے پاس اسلحہ کوئی نہیں، وہ ہمارے پاس اسلحہ موجود ہے، قتل کر دیں گے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے کر لو۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی گھر میں آئے، ان ظالموں نے بیت نبوت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا، چاروں طرف سے گھیر لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام گھر کے اندر ہے، اب یہ پاپ کون کرے، یہ جرم کون کرے، یہ گناہ کون کرے، اتنی بڑی نبی کو قتل کرنے کی ہمت کون کرے؟ اے ہائے، ایک آدمی کہنے لگا میں اندر جاتا ہوں، میں جاتا ہوں اندر، اس کے بعد تھوڑی اسلحہ ہے، تیر ہے، تلوار ہے، کچھ بھی نہیں، میں قتل کر کے آؤں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام گھر میں موجود ہیں، یہ آدمی بڑا دلیر بن کے قتل کرنے کے لیے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، بر رفعہ اللہ، یہ قرآن بتا رہا، کسی مولوی کی تقریر نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ کہاں اٹھا لیا؟ اور جو یہ جرت کر کے آیا تھا نا دین کو مٹانے کے لیے، نبی کو مٹانے کے لیے، قتل کرنے کے لیے،
اس کی شکل اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی. وہ خدا ہے، بہت کچھ کر سکتا ہے. اب یہ بیچارہ اندر ڈھونڈ رہا ہے، تلاش کر رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نہیں ملے. وہ تو اٹھا لیا، بر رفعہ اللہ، قرآن نے بتایا ہمیں، اللہ نے اٹھا لیا. دوسرا آدمی، باہر لوگ کھڑے ہیں مشورہ کر رہے ہیں، یار کیا ہوا؟ اور وہ جو آدمی قتل کرنے کے لیے گیا آیا ہی نہیں. ایک اور جرأت مند اٹھا، کہنے لگا میں جاؤں، دیکھ کیوں اندر معاملہ کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے بندے کو قتل کر دیا ہو. یہ جرأت کر کے اندر گیا. اندر جا کے عیسیٰ علیہ السلام تو تھے نہیں، وہ کہاں چلے گئے؟ بولو. زندہ اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا اور اس کی شکل بن گئی عیسیٰ علیہ السلام والی. اب اس اپنے آدمی کو اس نے پکڑ کے نا گریبان سے کھینچ کے باہر لے کے آیا. ہے ہمارا بندہ کہاں ہے؟ شکل اللہ نے بدل دی نا. اب باہر جتنے لوگ تھے سارے مار رہے ہیں اسے، اپنے بندے. بیچارہ خوب شور مچایا، او میں تمہارا بندہ ہوں، میرا نام یہ ہے، میرا نام یہ ہے. انہوں نے کہا جھوٹ بولتا ہے، تو ہی تو عیسیٰ علیہ السلام ہے، ہم نے تجھے نہیں چھوڑنا، دین کو بھی نہیں چھوڑنا. اللہ نے کہا واہ، لڑتے رہو آپس میں، میرا دین بھی زندہ، میرا نبی بھی زندہ. اسے مار کے قتل کر کے سولی پہ چڑھا دیا اور شور مچا دیا، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا. قرآن کہہ رہا نہیں 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 نہیں، بر رفعہ اللہ، اللہ نے اسے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا. عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، قرب قیامت میں دنیا میں آئیں گے، یعنی زمین پہ آئیں گے، کملی والے کا کلمہ پڑھیں گے، امتی بن کے زندگی گزاریں گے. یہود و نصارہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے قاتل تھے انہیں بھی کلمے کی دعوت دیں گے، لیکن جب آئیں گے نبی بن کے نہیں، امتی بن کے، تبلیغی بن کے، داعی بن کے، کلمے کی دعوت دینے کے لیے. اور آئیں گے کہاں؟ دمشق کی جامعہ مسجد، اس کے مینارے پہ. فجر کی نماز کا ٹائم ہوگا، صفیں درست ہو جائیں گی، امام مصلی پہ ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ اس مسجد کے مینارے پہ کھڑا کریں گے، غسل کر کے آئیں گے. میرے محبوب نے یہ ساری چیزیں بتائی ہیں احادیث کے اندر کہ اس وقت غسل کے پانی بالوں سے ٹپک رہا ہوگا. اب نماز رک جائے گی، عیسیٰ علیہ السلام آئے، مسجد میں آئے، سیڑھی لگا کے اتارا جائے گا عیسیٰ علیہ السلام. امام مہدی بازو پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کریں گے، جی امامت آپ کروائیں. عیسیٰ علیہ السلام ایک روایت میں یہ ہے کہ جو امام ہے اسی کو مصلی پہ کھڑا کریں گے کہ امام نماز تم پڑھاؤ، میں پیچھے کھڑا ہوں. میرے عزیز و نوجوانوں، چونکہ 25 دسمبر عیسیٰ علیہ السلام کا شور ہر طرف ہے، ہم مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، کون نہیں مانتا، لیکن یہ تو نہ کہو نا کہ عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہے. جو انجیل کتاب ملی وہ بھی اللہ کی سچی کتاب ہے. وہ الگ بات ہے کہ بعد میں لوگوں نے تبدیل کر لی. ہمارے نبی کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے، اسمہ احمد. او میری امت والو، میری برادری والو، میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. تم سب نے اسی کو نبی ماننا ہے، اسی کا امتی بننا ہے اور اسی کے کلمے کی دعوت دینی. ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، 1,24,000 نبیوں کو بھی. بولو یار، ایک نبی کی نبوت کا بھی انکار کر دیا تو اللہ کی قسم سارے حج ختم، نمازیں ختم، ایمان ختم. ہم انہیں نبی مانتے ہیں لیکن آخری نبی ہمارے نبی. اب شریعت ہمارے نبی کی ہے، اب قانون وہی ہے جو اللہ کے نبی نے اپنی امت کو دیا ہے. نبیوں کو مانتے ہیں، ان کی شریعتوں کو مانتے ہیں، لیکن قابل عمل نہیں ہے. قابل عمل قرآن پاک ہے، ہمارے نبی کی سنت ہے. اس لیے میرے عزیز و نوجوانوں، کسی کے دھوکے میں نہ آنا.
کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی تھے. نہیں 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 نہیں، وہ تو آخری نبی کی بشارت سنانے کے لیے آئے. نام تک بتایا عیسیٰ علیہ السلام نے، ہمارے قرآن میں تذکرہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ختم نبوت کے تحفظ کے لیے قبول فرمائے. اللہ ہمارے ملک کے اس نظام کو شریعت والا نظام بنائے. اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرمائے کہ ان کے دلوں میں دین کی عظمت آئے، دین کی اہمیت آئے، قرآن و سنت کی اہمیت ان کے دلوں میں آئے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.